ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالستار عباسی آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین آج کل ایک اصطلاح اکثر و بیشتر سننے کو ملتی ہے اور وہ ہے اسلاموفوبیا، جس کا بنیادی مطلب مسلمانوں کے خلاف تعصب، نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار ہے. یہ اظہار بعض اوقات تشدد کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جو بہر صورت پریشان کن ہے، اور ہم سب کو اس کے خاتمے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ اس کے زہریلے اثرات سے مسلمان محفوظ رہ سکیں. آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب طاہا قریشی صاحب، جو ممبر برٹش امپائر ہیں، معروف مصنف اور فلنتھرپسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ طاہا قریشی صاحب نیسٹ یونیورسٹی UK فاؤنڈیشن کے صدر ہیں. طاہا صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب عمر قریشی صاحب، جو لمبتھ میٹروپولیٹن پولیس برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے یونائٹڈ کنگڈم میں بہت متحرک ہیں. عمر قریشی صاحب آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب عمر قریشی صاحب سے. عمر قریشی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اسلاموفوبیا کی تعریف سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے ناظرین یہ سمجھ سکیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جسٹ فار کلیریفیکیشن، میں میٹروپولیٹن پولیس کا ایڈوائزری گروپ کا وائس چیئر ہوں لمبتھ کے اندر. یعنی ان سے آپ ان کے ساتھ جی بالکل آپ کا تعلق ہے. جی جسٹ فار کلیئرٹی، پہلی بات یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کا ڈیفینیشن دیر از نو ون ڈیفینیشن جو ابھی تک کسی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یو ہیو تھنگس لائک ہراسنگ مسلمس، دا ڈیمونائزیشن آف مسلمس، یوزنگ ڈیمونائزیشن کا مطلب تضحیک، یعنی ان کی بے عزتی کرنا. جی جی جی. اٹیکنگ مسلمس، ٹریٹنگ them differently, going above and beyond to make sure that they are not selected for a process, whatever that process may be. Only because they are Muslims. Just because they are Muslims. لیکن یہ ہے کہ it's not just if they are Muslim themselves. یہ ہے perception کی بات. ٹھیک ہے. If they are perceived to be Muslim. Okay. Just an interesting story. 9/11 کے بعد the first person to be targeted for an Islamophobic incident was not Muslim. He was Sikh. اور کیونکہ اس نے ٹربن پہنا ہوا تھا اور داڑھی رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو یہی سمجھا کہ یہ مسلمان ہیں. Oh my God. تو whether you are Muslim or Sikh or any other religion, if you look to them or you are perceived to be Muslim, وہ آپ کو اٹیک کریں گے. Okay. تو اس میں یہ ہے کہ UK کے اندر آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ فار برٹش مسلمس، انہوں نے ایک ڈیفینیشن سجیسٹ کیا تھا اور اس کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اٹس اے ویری شارٹ ڈیفینیشن. اسلاموفوبیا از روٹڈ ان ریسزم and is a type of racism that targets expressions of Muslimness. Okay. Or perceived Muslimness. Okay. Or Islamophobia, the discrimination of Islamophobia, it cuts through all facets of life. It's multifaceted. Okay. Housing میں ہو سکتا ہے, education میں ہو سکتا ہے, employment میں, and there are clear examples of this that have come out. کبھی رات چلتے بھی ہوتا ہے، آپ خام خواہ چلتے جا رہے ہیں بازار میں، راستے میں. بالکل میرے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا. اینڈ اٹس کوائٹ particularly in Lambeth for example, we are doing a lot of work to tackle it. لیکن UK کے اندر بہت ہی یہ prevalent ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ نہ صرف UK میں but there is a wave across the world moving from a moderate left government towards a far right. آپ یورپ میں دیکھیں، فرانس میں دیکھ لیں، there is a rise in far right
political groups who have a particular agenda against Muslims. اور آپ یو کے میں بھی دیکھ لیں, Conservative Party has lost a number of seats because people have moved from Conservative to another far right political party which is what people are calling it, called Reform UK. Okay. تو کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن عمر صاحب اس تمام نفرت کے باوجود آپ تو بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اپنا مین اسٹریم پالیٹکس میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ. جیسے صادق خان صاحب ہیں لندن میں, وہ لندن کے میئر ہیں پچھلے 10 سال سے, میرے خیال میں 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو. اسی طرح سعیدہ بارسی صاحب تیسری دفعہ اس کی سلیکشن تیسری ہے ٹرم, تو اب 15 سال ہو جائیں گے ان کو. تو یہ کیا ہے کہ ایک طرف اسلامو فوبک جو نفرت ہے اس کا بھی آپ لوگ شکار ہیں وہاں پہ, اور دوسری طرف آپ سیاست میں سعیدہ وارسی صاحبہ ہیں, وہ بھی اسی معاشرے سے ہیں, پھر وہ حمزہ یوسف صاحب ہیں وہ بھی اسی معاشرے سے ہیں, تو وہ پھر سیاست میں اتنا آگے کیسے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے پالیٹکس کے اندر آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ریسرچ کر لیں تو آپ خود بھی دیکھیں گے کہ ایتھ پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ خود بھی اسلاموفوبیا پریولنٹ ہے. اوکے. فار ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ جب یو کے میں آیا تھا, جب وہ پریزیڈنٹ تھا, تو انہوں نے اس وقت جو ہوم سیکرٹری تھا ساجد جاوید, انہوں نے اس کو انوائٹ نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایکچولی اسلاموفوبیا. جی یہ بہت سارے ایگزامپلس ہیں. صادق خان جو ہوم سیکرٹری تھا وہ ایکچولی ان کا وزیر, ہمارے ہاں وزیر داخلہ کہتے ہیں اس کو, جی وزیر داخلہ کے برابر کا شخص, تو صرف اسلاموفوبک ایکسپریشن کی وجہ سے اس دعوت میں نہیں بلایا گیا. جی وہ حالانکہ اس نے خود یہ کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, I was born a Muslim, لیکن ابھی میں مسلمان نہیں ہوں. لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو انوائٹ نہیں کیا. صادق خان has become third term as mayor of London, اور الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے لی اینڈرسن ایم پی جو کنزرویٹو پارٹی کا ڈپٹی چیئر تھا, اس نے کہا کہ اسلام is in the control of Islamists. London is in the control of Islamists. And اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق خان is connected or he himself is an Islamist. اور اس نے apology نہیں دیا. He refused to apologize on multiple occasions. اس کو they withdrew the whip from him. He then resigned and left the party to join Reform UK. تو وہ اور ہی مطلب کہ far right پارٹی میں چلا گیا. لیکن اس کا امپیکٹ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ مین سٹریم پارٹی ہے کنزرویٹو, جنہوں نے 10 سال حکومت کی ہے کنزرویٹو پارٹی نے, اب تو لیبر کی حکومت ہے, اس کے اندر جو وائس چیئرمین لیول کا جو آدمی ہے اس کے اندر اتنے انتہا پسندانہ, اتنے اسلاموفوبک, جو مسلمانوں کے خلاف اتنے اس کے جذبات تھے کہ اس نے اپنی غلطی پر معافی نہیں مانگی اور پارٹی کو چھوڑ کر جا کے کہ انتہا پسند اور دائیں بازو کی تنظیم کو اس نے جان کر دیا, جو مسلمانوں سے اوپنلی نفرت کرتے ہیں. جی سر, میں یہی چاہ رہا تھا کہ طاہر صاحب آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اسلاموفوبیا کے نقصانات کیا ہیں, یعنی باہر جو پاکستان سے باہر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے کیا نقصانات ہیں, اور خود جو لوگ ہم یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے جی, اس کے یہ بھی ملٹی پرونگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشچن ہے آپ کا, بڑا ہی یہ ڈیٹیلڈ آنسر چاہتا ہے. سر پلیز. جیسے عمر نے بھی کہا کہ جو مسلمانوں کی جو ڈیمونائزیشن ہوتی ہے, اسلام کی جو ڈیمونائزیشن, جو تضحیک آمیز رویہ جو ہوتا ہے, اس سے عام آدمی وہ مزید اسلام کے خلاف نفرت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اچھا. مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے جب میڈیا بمبارڈمنٹ کرتا ہے کہ یہ پگڑی ٹوپی داڑھی والے یہ مسلمان ہیں, یہ انتہا پسند ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, اور بار بار اگر کسی نے کوئی چاقو سے وار کر دیا, کوئی اس کا نام مسلمان نکل آیا, اگر اس کا کوئی نام مسلمان نکل آیا تو اس کے پیچھے جہاں سے وہ آیا ہے, گاؤں تک, مسجد تک, امام تک, مدرسے تک, اسکول تک جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے. ٹھیک. اگر ایک گورا یا کوئی عیسائی اگر کوئی 50 بندے بھی گولیاں مار کے قتل کر دے گا تو اس کے اوپر دہشت گردی کا یا اس طرح کا کرسچین یا جو ہونے کا کوئی الزام نہیں لگتا, بلکہ کہیں گے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی. بھائی یہ وہ کہتے ہیں لون وولف,
مطلب کہ بس یہ اکیلا ہی کوئی ایک جو وہ دہشتناک شخص تھا یہ، تو اس کے اوپر دہشت گردی کا نہیں لگتا ہے۔ اب اس میں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا جی، کہ ایک ہے کہ میڈیا کی نیگیٹو پورٹریل یا منفی جو امیج پیش کیا جاتا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا، ایک تو یہ بات۔ دوسرا سیاستدانوں کا بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور وہ اعلیٰ سطح پر۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ تھے، ایگزیکٹلی، ہمارے پرائم منسٹر تھے یہ جس کو بوجو بولتے ہیں، بورس جانسن، جی، تو وہ مسلمانوں کے خلاف ان کے توہین آمیز رویے، مثلا اس نے کہا بورس جانسن نے کہ جی مسلمانوں کی عورتیں جو برقع پہنتی ہیں ایسے لگتی ہیں جیسے وہ لیٹر باکس ہے۔ ایگزیکٹلی، تو آپ یہ بات کسی جیو کے خلاف کر کے دیکھیں، آپ کو اسی وقت استعفا دینا پڑ جائے گا۔ جی بالکل، ایسے ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی یہودی یا صہیونی کے خلاف ایسی بات کریں اور آپ پھر جو ہے اسی جاب پر قائم رہیں۔ تو یہ ایک تو یہ نقصان ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک سائیکولوجیکلی ایک ایسا امپریشن پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مذہب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے مسلمانوں پر، ایک تو یہ نقصان ہے، آپ نے نقصانات کی بات، بالکل۔ دوسرا جو سوشل امپیکٹ ہے کہ اس سے جو پولرائزیشن ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، تقسیم در تقسیم ہوتی جاتی ہے۔ تو وہ جو ایک قوم، جیسے ہم برٹش پاکستانی مسلم ہیں وہاں پر، تو اب ہم ہیں تو برٹش، تو ہمیں ایک برٹش قوم ہو کر وہاں رہنا ہے نا جی، ہم برطانوی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برطانوی وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے یا ایک بہت بڑا سیاستدان یہ بات کر رہا ہے، تو شاید یہ حکومتی پالیسی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کی تضحیک اور توہین، ان کی جو ہے وہ ڈیمونائزیشن ان کی جائے، اور ان کی جس طرح کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، کوئی ایسا ان کے ساتھ کوئی رویہ رکھا جائے۔ حالانکہ یہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے۔ تو نقصان ایک تو ان کا یہ ہو گیا۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائیکولوجیکل، سوشل اور جو پولرائزیشن کے نقصانات ہیں، ان کے اندر لوگوں کے اندر پھر ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے، جو گورے ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ڈرانا شروع کر دیں، جب میرا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے، جب ہماری پارٹی کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک عورت جا رہی ہے مسلمان تو میں اس کا نقاب ہے یا اس کا جو پردہ ہے، اس کا سکارف ہے، اس کو چھین لوں، یا داڑھی والا ٹوپی والا جا رہا ہے تو میں اس کے اوپر کوئی چیز پھینک دوں، یا مسجد ہے تو مسجد کے اندر کوئی گند پھینک دوں۔ تو یہ لوگوں میں منفی رجحانات پھر بڑھاتا ہے یہ۔ اس لیے میرے خیال میں اسلامو فوبک ایٹیچیوڈز جو ہیں اس کو کنڈیم کرنا ہوگا، اور پریکٹیکلی ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین، جیسے ہمارے ماہرین نے بتایا کہ جو مغربی معاشرہ ہے اس کے معیار میں دوغلا پن ہے، وہ مسلمانوں کے لیے اور رویہ ہے اور دوسروں کے لیے اور رویہ ہے، دوسرے مذاہب کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے مذہب کا وہی غلطی کر بیٹھے تو اس کو وہ ذہنی مریض کہہ دیں گے یا کسی طرح اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلاموفوبیا کے اوپر ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا کے نقصانات ان مسلمانوں کو کہ جو غیر مسلم معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں ان کو کیا ہیں، ان کے لیے کیا اس کے مضمرات ہیں، ان کے لیے کیا نقصانات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ طہ قریشی صاحب ہماری یہ بات سمجھنے میں مدد فرمائیں کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کا پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یا مسلمان میجورٹی کنٹریز جو ہیں اس میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کیا اس کے مضمرات کیا ہیں۔ طہ صاحب، اسلاموفوبیا سے پاکستان میں رہنے والے مسلمان کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ اسلامک ورلڈ کی بات ہوتی ہے۔ جی۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے فارچونیٹلی، خوش قسمتی کہہ لیں یا اس کو بدقسمتی کہہ لیں، یہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھا، اور جو پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں وہ عین اسلام کے مطابق قائم کی گئیں۔
اس لیے جب ہم قائد اعظم علیہ رحمت کے کئی اقوال پڑھتے ہیں تو جب وہ کہتے تھے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ مدینہ کی طرز کی ریاست بناؤں، جو کہتے تھے کہ جی ہمیں کسی اور آئین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے ہمیں 14 سال پہلے آئین دے دیا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز کا اسلام کی بات کرتے ہیں. تو یہ دنیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے یہ بات کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، پاکستان دوسری اسلامی ریاست ہے پوری کرۂ ارض پر جو اسلام کے نظریے پر بنی. تو اس لیے یہ بیرونی ممالک کے جو غیر مسلم حکومتیں ہیں یا غیر مسلم کمیونٹیز ہیں، پرٹیکولرلی جو ویسٹ کے جو لوگ ہیں، یہ اس قدر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کی یوں جو ہے یہ ڈیمونائز کرنے کی، اس کو تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ولن بنا کر پاکستان کو پیش کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ جی یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور یہ پتہ نہیں یہ دنیا کو کھا جائیں گے. حالانکہ اسلام ایک پورا امن مذہب ہے اور اس کے متعلق بہت ساری جو ہے وہ تنظیمیں کام بھی کر رہی ہیں اس لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اسلاموفوبیا جو گلوبلی ایگزسٹ کرتا ہے وہ اوور آل پاکستان کا جو امیج ہے اس کو خراب کر دیتا ہے. جی اس میں کئی لوگ ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں جی. وہ یہ جا کر وہاں کہتے ہیں، ہمارے کئی وزراء وہاں یہاں سے جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر کہیں گے جی ہمارے ملک کا مسئلہ مولوی اور مدرسہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے بے دینوں کا ایک ٹولہ جب پاکستان میں جو بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہوتے بھی انفارچونیٹلی برسر اقتدار ہیں، تو جب وہ جا کر اسلام کے اور مولوی اور مدرسہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو بیرونی دنیا میں پھر لوگ اس سمجھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن سر ابھی ایک دلچسپ بات، ذاکر نائک صاحب آج کل آئے ہوئے ہیں پاکستان کے ٹور کے اوپر، تو وہ تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بات کہاں سے آ گئی. پاکستان کا مطلب تو یہ ہے کہ پاک لوگوں کی سرزمین، یہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اب دیکھیے انہوں نے جس نقطہ نظر کہا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک منجھے ہوئے مسلمان مبلغ ہیں. اب یہ اس کا جواب تو وہ وہی دے سکتے ہیں. انہوں نے کلیئرلی کہا ہے، انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان کا مطلب پاک ستان، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پاک لوگوں کی سرزمین. اب یہ دیکھیے نا، اصل میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا ایک صرف ایک ڈائریکٹ لائن کے تحت، تو لا الہ الا اللہ کا تو پھر جو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو اب پاکستان کو اس سے اس لفظی مطالب سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے. تو اس کی جو روح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان ہے، وہ ذاکر صاحب بھی تو انسان ہے نا، تو ان سے بھی یہ صاحب ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا نہیں، میں اس کو ذرا وضاحت کر دوں عام لوگوں کے لیے، بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کا نظام ہے وہ پاکستان میں نازم ہو. بالکل وہ پاکستان میں نظام جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا. تو ہم اس کو بنیاد کنسپچولی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور یہ لفظی مطلب ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، اکابر علماء کرام، بڑے بڑے سیاستدانوں نے اس نعرے کو چڑھایا ہے اور اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ خدا نخواستہ الہ کی جگہ پاکستان کو رکھ دیا گیا. یہ تو کبھی ہمارے لفظی مطلب نہیں ہے، لفظی مطلب لینا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی لے گا تو وہ حماقت کرے گا. اس کی جو نظریاتی بنیاد ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہ دو قومی نظریے کو جب میں نے اپنی کتاب جو قیام امن والی اس میں بڑی وضاحت کی ہے اس چیز کی کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نظریاتی بنیاد پر جو ملک قائم ہوا ہے، لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کا نظام جو ہے وہ نازل. بالکل صحیح ہے. ناظرین میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو یہ ہم کنسپچولی یہ کہتے ہیں، نظریاتی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہمیں پاکستان کے اندر لے کر آنا ہے. عمر قریشی صاحب کی طرف چلتے ہیں. عمر صاحب یہ بتائیے کہ اسلاموفوبیا پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے یہ بھی کافی ڈیٹیلڈ میں جواب میں دے سکتا ہوں. جی میں آپ کو مے بی 3 or 4 جو مین ریزنز ہیں. جی پلیز. ایک یہ ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل اپروچ ہے، for some people it's expansionism, which has led to increase in conflict and wars. This has led to a major problem in the image of Muslims, because there has been a political agenda behind these wars, and that has led to the demonization of Muslims going back 20 to 30 years. Expansionism of
Western countries, particularly going into Afghanistan, then what that led to Libya and other such countries. ٹھیک. Because of that expansionist approach, it has led to financial crises within our countries. Yeah. Western countries in particular. جی ناظرین، عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغربی جو ممالک ہیں ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر یہ مسلمانوں کی تضحیک کو اپنا ایجنڈا بنایا ہے. جی جی بالکل. اور یہ فائنینشیل کرائسس اگر آپ 2024 میں دیکھیں، ہمارے جو لوکل اتھارٹیز کا ایک ایسوسیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 out of 10 local authorities are going to be bankrupt. یہ ہمارے گورنمنٹ باڈیز ہیں جو بینکرپٹ ہوتی جا رہی ہیں. They have to issue section 114 notice اور وہ گورنمنٹ سے بیل آؤٹ مانگ رہے ہیں. ٹھیک. اتنا مطلب کہ فائنینشیل کرائسس ہو چکا ہے برطانیہ میں. 40% برطانیہ. اچھا ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا، عمر صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو چونکہ یہ برطانوی شہری ہیں تو ان سے مراد یہ ہے کہ برطانیہ. جی جی. تو اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جو کنزرویٹو گورنمنٹ نے تقریباً کوئی 13-14 سال کی جو آسٹیرٹی میجرز انٹروڈیوس کیا ہے، اس کی وجہ سے دیر آر لیک آف اپرچونیٹیز فار پیپل. اور وہ خاص طور پہ جو پاکٹس آف کمیونٹیز ہیں ہوا انڈیجنس پاپولیشن آف انگلینڈ. اب political agenda towards the far right has increased. We have lack of opportunities. We have a lack of opportunities for both Muslim communities and non-Muslim communities. ابھی یعنی یہ وسائل کی جنگ ہے بنیادی طور پر. بالکل. کہ وسائل کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ تعصب کا رویہ رکھا جائے تاکہ وہ وسائل جو ہیں وہ نان مسلمز کو ملے، مسلمز کو نہ ملے. بالکل. اور اب یہ ہے کہ یہ بہت سارے جنگ ہوتے جا رہے ہیں. You are seeing a number of conflicts which have continued over 20 plus years. Refugees are starting to come over from those countries where they have got involved. Right. Now, I'm not saying that they shouldn't have got involved. There were some human rights situations taking place. Lekin the question is, have things got better? And the answer is no. A resounding no. Wherever you look, there is turmoil and instability across the Middle East, across the world. Yeah. Abhi ye hai ke these are the causes of some of the Islamophobic incidents which have taken place. لیکن عمر صاحب آپ نے تو ایک دوسرا رخ دکھا دیا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلاموفوبیا پھیلانے کی وجوہات میں مسلمانوں کے بھی کوئی رویے شامل ہیں، تو مسلمانوں کے کوئی رویے شامل نہیں ہیں اس میں. دیکھیے there are of course pockets of communities جو کہ اسلام کی ایکسٹریمسٹ سائڈ شو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. which we don't believe in. Right. لیکن یہ بھی ایک رسپانس ہے because of political intervention ان ناانصافیوں کا جو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ پھر دو ایکسٹریم آ چکے ہیں. ایک فار رائٹ ایکسٹریمسٹ اور ایک جو ہماری اپنی کمیونٹی سے ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ کمیونٹی از بیکمنگ پولرائزڈ. ایکسٹریم پولرائزیشن آ چکی ہے. بہت دلچسپ بات کی ہے عمر قریشی صاحب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مغربی جو پالیسی ساز ہیں ان کی توسیع پسندانہ جو سوچ ہے اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوں، اور ان مشکلات اور ناانصافیوں کے جواب میں مسلمانوں کے اندر سے کچھ طبقات ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ریزسٹ کیا ان ناانصافیوں کی اگینسٹ. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں انتہائی دائیں بازو تک پہنچ گئے، اور اس وجہ سے اسلاموفوبیا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ بہت اچھا انالیسس ہے عمر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ گورنمنٹل لیولز کے اوپر پرٹیکولرلی جو ہمارے مسلمان حکومتیں ہیں وہ کیا کچھ کریں کہ یہ دنیا بھر میں جو اسلاموفوبیا کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے اس سے نمٹا جا سکے. طاہر صاحب.
جی تھینک یو ویری مچ جی. اس میں جی میں 2-4 باتیں پہلے جو عمر نے کہا ہے جی جی I will pick up جی پلیز on those point. یہ جو ایکسپینشنزم ہے نا، جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں مغرب کے، جی وہ کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جی بالکل. انہوں نے باقاعدہ امریکی 4 سٹار جنرل، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، جی جی 4 سٹار جنرل، اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں پینٹاگون میں گیا تو مجھے جو ہے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک میمو دیا کہ جی ہم نے 7 ممالک میں رجیم چینج کرنی ہے، حکومت تبدیل کرنی ہے. بھائی تمہارا کیا حق ہے کہ تم جا کے 7 ممالک میں جا کے رجیم چینج کرو، حکومت تبدیل کرو؟ تو یہ عام مسلمان بھی ان کو دیکھتا ہے. اچھا، اور جب ماسز جو پورا مغرب، جب عام آدمی جب سنتا ہے کہ جی یہ مسلمان جو ہے صدام حسین ہیں یا معمر قذافی ہیں یا کوئی بھی جو لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی، یہ ہمیں کھا جائیں گے، مار جائیں گے، تو یہ دہشت اور خوف کی جو فضا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا کرتی ہے، ہماری سے مراد یہ کہ یہ مغرب کی جو لیڈرشپ جب پیدا کرتی ہے تو اس سے عام آدمی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. جی بالکل. اور جو گورے ہوتے ہیں وہ کوئی سارے ہی تو کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، ان میں تو جو ہے نا 60-70% جماعت پاس ڈائریکٹ والدار ہوتے ہیں بیچارے. اچھا. ان کی تعلیم بھی بیچارے جو ہے نا GCSE بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں اچھا تو یہ مسلمان جو ہے نا جی تو ہمیں دیکھو اتنی تعداد ہو گئی ہے اب ان کی، یہاں یہ ہمارے شہر میں 20% ہو گئے ہیں، اب یہ 40% ہو گئے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ جنہیں 50 سال کے بعد یہاں جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ تو قبضہ کر لیں گے ہمارے اوپر. تو یہ سیاستدان یہ باتیں کرتے ہیں وہاں پر. اچھا، اب اس کا ایک نقطہ عام آدمی کو وہاں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو کہ جب تم مرد اور مرد کی شادی کروا رہے ہو، عورت اور عورت کی شادی کروا رہے ہو، اور یہ تم نے قانون بنا دیا ہے، تو تمہارے ہاں تو آبادی کم ہونی ہے. ایگزیکٹلی. اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ تو شادی کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ میرج ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو جب شادی کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ بنی نوع انسان بڑھے گی. تو جب مسلمان یہاں رہیں گے تو ان کے اگر ایک بچہ ہے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی. اب یہ قصور تمہارا اپنا ہے، تم نے جب اپنی جو بنیاد ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور غیر انسانی طریقوں پر زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، تو اس میں مسلمانوں سے تمہیں خوف خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. بالکل صحیح. دوسری بات میں یہی کہنا چاہوں گا کہ روس کی شکست و ریخت میں سب سے زیادہ کردار مسلمانوں کا بالخصوص پاکستان کا رہا ہے. جی جی بالکل. اور اس کے بعد مغرب کو کوئی ایک بوگی مین جو کہتے ہیں نا، جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں بابا آ گیا تو پکڑ لے گا آ کر. اچھا، اب ان کو کوئی نا وہ بوگی مین چاہیے تھا، کوئی ڈرانے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی مغرب کو، یہ اسلحہ بیچ سکے اپنا. تو انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ جناب صدام حسین آیا، کرنل قذافی آیا، اب ایران آیا. یہ سب کو اسلحہ بیچتے ہیں. یہ عام ڈیلرز جو ہیں یہ خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں، اسلحے بیچتے ہیں، ڈرگز بیچتے ہیں، اور یہ خود کریٹ کرتے ہیں ایسا ماحول، خود کریٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اب ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے. صحیح. پہلے روس تھا، اب ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے. اور اس ٹارگٹ کو پھر اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہوئی ہے مغرب میں، وہ یہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمان کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ مسلمان بھی اپنی جان بچاتا پھرے، اسلام بھی اپنی جان بچاتا پھرے، اور کوئی اسلام کی طرف راغب نہ ہو. یہی اسلاموفوبیا ہے، یہی اسلاموفوبیا، خوف کی فضا پیدا کرنا. اور دیکھیے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی توجہ اسلام کی طرف اور اس مسلمانوں کی طرف رکھی، اور ادھر سے چین ابھر گیا، وہ ادھر سے ان کی پروڈیوسر کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ، بڑی اہم بات اسی میں اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی برطانیہ میں جہاں اسلام کے خلاف نفرتیں جو ہے نا پھیلائی جا رہی ہیں، وہاں ہر سال الحمدللہ 5000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور اس میں 25% لوگ ہوتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے فضل سے اس آخر کے ہاتھ پر 36 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ناظرین، وہ سوال ادھر ہی ہے کہ مسلمان حکومتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ دنیا سے اسلاموفوبیا ختم ہو. اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامی حکومتیں جتنی بھی دنیا میں مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان ممالک ہیں، وہ کیا اقدامات لیں کہ دنیا بھر سے اسلاموفوبیا ختم ہو. تاحسن فرمائیے گا کہ گورنمنٹس جو ہیں مسلمانوں کی،
ان کو کیا کرنا چاہیے اسلام فوبیا کے اختتام؟ دیکھیے جی، یہ صرف اسلامی حکومتیں یا مسلمانوں کی حکومتیں نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کی حکومتوں کو اس وقت یہ چاہیے کہ کسی بھی ایک کمیونٹی کو جو ہے وہ اس طرح ان کی تضحیک اور توہین میں حصہ نہ بنے. ٹھیک، یہ تمام پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو جوئش کمیونٹی ہے، کس طرح ان کے خلاف جب نفرت کے بیج بوئے گئے تو پھر ہٹلر جیسے لوگ پیدا ہوئے. وہ مسلمان تو نہیں تھا، وہ کرسچین تھا نا جی. کرسچین، اس کے فادر جو تھے وہ کرسچین فیملی کے تھے اور مذہبی رہنما تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر یہ اسلاموفوبیا پیدا ہوتا رہے گا تو اس کے بہت زیادہ پھر نقصانات ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ کسی ملک میں پھر وہ ہولوکوسٹ کو پھر نہ دہرا دیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہولوکوسٹ مسلمان کے خلاف تو اب روزانہ ہی ہو رہی ہے. غزہ میں ہولوکوسٹ سے بھی بڑھ کر یہ ہو گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب تو سر لبنان میں بھی تباہیاں ہو رہی ہیں. جی، لبنان میں ہو رہی ہیں. اور اب یہ پھر ایک نئی بحث ہے کہ میں نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ قرب قیامت میں یہ سب کچھ ہونا ہے. اب آتے ہیں حکومتی سطح پر مسلمانوں کا کیا کردار ہے، یا جو مسلمان تنظیمیں ہیں ہماری انٹرنیشنل، جیسے OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اپنی اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن بھی بنائی ہے اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو بھی دی ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو مسلمان ممالک کے رہنما ہیں ان کی اتنی میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں البتہ بہت کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ دفاع بھی کر رہے ہیں اسلام کا اور مسلمانوں کا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی خود بھی جو سوچ ہے وہ اینٹی اسلام کر کے ہے. وہ یا تو سوشلزم کی طرف زیادہ مائل ہیں، یا کمیونزم کی طرف زیادہ مائل ہیں، یا وہ اگر وہ پرو اسلام نہیں ہیں، وہ اسلام سے جو ہے نا وہ بہت دور جا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومتی سطح پر ان کو یہ چاہیے کہ ہر ملک میں اپنے سفارت خانوں کو یہ بات کہیں اچھا کہ بھئی آپ ایک جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی سطح پر یونیورسٹیز کے اندر انگیجمنٹ کریں. ٹھیک، پاکستان مثال کے طور پر ہمارے پاکستانی سفارت خانوں کو اس پر برطانیہ میں، لندن میں، یا بریڈفورڈ میں، یا مانچسٹر میں، یا برمنگھم میں یہ کیوں نہیں ایسی کانفرنسز کر سکتے، کیوں نہیں ایسے سیمینارز کر سکتے جس میں اسلاموفوبیا کو ٹیکل کیا جائے، جس میں بتایا جائے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک نظریاتی ملک ہے، لیکن وہ کسی کا مخالف نہیں ہے. جتنے حقوق یہاں پر بھی اقلیتوں کو ملتے ہیں وہاں آپ جائیں، جرمنی میں یا فرانس میں جائیں یا آسٹریا میں جائیں یا ہنگری میں جائیں، پولینڈ میں جائیں، تو کیا مسلمانوں کو اس طرح کے حقوق ملتے ہیں جس طرح کے حقوق یہاں پر ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر اسلاموفوبیا کی ہمیں ایک اپنی ڈیفینیشن بنانی چاہیے. ٹھیک، اور یہ ملک سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. اچھا، اپنے ملک کی جو ہمارے جو صورتحال ہے اس کے مطابق وہ ٹیلر کرنی چاہیے. جیسے پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اب یہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو یہ ہر ایک کی آنکھ میں جو ہے نا یہ کھٹکتا ہے. اس لیے پاکستان کو تو 10 قدم آگے بڑھ کر جا کے عوام کو بتانا ہوگا بین الاقوامی سطح پر کہ اسلاموفوبیا یہ نقصان دہ ہے پوری دنیا کے لیے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، پوری دنیا کے بچے، مثلا عیسائی اگر ہیں بچے تو وہ عیسائی بچے جب منفیت کی طرف جائیں گے تو ان کی گروتھ رک جائے گی. اگر یہودی بچے ہیں اگر وہ منفیت کی طرف جائیں گے تو ان کی گروتھ رک جائے گی. ان کے اندر نفرتوں والے نفرت آمیز رویے پیدا ہوں گے. جہاں نفرت آمیز رویے پیدا ہوتے ہیں اس بچے کی گروتھ رک جاتی ہے کیونکہ اس کو صرف ون سائیڈڈ سٹوری کا پتہ ہے، اس کی ہولسٹک اپروچ نہیں ہوگی. ٹھیک، ناظرین جیسے طاہر صاحب نے کہا اور میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، بالکل متفق ہوں کہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ مسلمان اسلاموفوبیا کے اثرات سے تکلیف کا شکار ہیں وہاں پہ ان کو مقامی جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ مل کر، تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر، وہاں کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایسے پروگرامز کرنے چاہیے کہ جس میں غیر مسلموں کو یہ پتہ چلے کہ اسلام ایک پیار کا، محبت کا، امن کا، سلامتی کا دین ہے اور مسلمان جو ہیں وہ امن اور سکون کے پیروکار ہیں. تو اب ہم دیکھیں عمر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک تو حکومتی سطح پہ بات ہوگی، تو انفرادی سطح پہ مسلمان
کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روک سکیں؟ جی عمر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایچ انڈیویجول مسلم وہ اپنے ممبر آف پارلیمنٹ یا لوکل کاؤنسلر کو لابی کر سکتے ہیں کہ وہ اسلاموفوبیا کے اوپر کچھ ایکشن لیں، اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خصوصاً برطانیہ کی جو کمیونٹی یا مغرب میں جو کمیونٹی ہے وہ ہے ووٹر تو ہے نا، وہ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، تو جب وہ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں تو اپنے حلقے کا جو ان کا ممبر پارلیمنٹ ہے یا اپنی کاؤنٹی سے جو سیاستدان جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں تو اسے بتائیں کہ بھائی ہم پرامن لوگ ہیں، آپ ہمارے بارے میں یہ بات پھیلائیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ یہ بہت اچھی بات کی آپ۔ بالکل، اور ہم سیوک سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، we are not just sitting on government benefits۔ اگر آپ دیکھیں مسلمان ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہے ہیں ان دی اکانومی، ان بزنس، ان ایجوکیشن ایٹسٹرا، تو وہ لابی کریں کہ وہ کم از کم پارلیمنٹ میں کوشچن اٹھائیں کہ اسلاموفوبیا از انکریزنگ، واٹ کین وی ڈو ٹو ٹیکل۔ آپ گورنمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ابھی نئے لیبر گورنمنٹ آئی ہے تو وی آر ہوپنگ کہ وہ کم از کم جو ہے نا دے ول بی ایبل ٹو اڈاپٹ دا ڈیفینیشن آف اسلاموفوبیا۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ all people should be urging their parliamentarians and creating a lobby so that the government adopts a definition۔ جیسے انہوں نے اینٹی سیمیٹزم پہ ایک ڈیفینیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح اسلاموفوبیا پہ بھی کر لیں۔ اس سے علاوہ جیسے قریشی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ کانفرنسز ارینج ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بھی لمبت کاؤنسل میں ایک تو اے پی پی جی ڈیفینیشن کو اڈاپٹ کیا ہے لمبت کاؤنسل کے اندر، ورکنگ ود آور لوکل کاؤنسلز جو ہمارے پاکستانی مسلمان کاؤنسلر ہیں، اور ہم نے ارینج اسلاموفوبیا اویئرنیس کانفرنس ارینج کیا ہے جو کہ ہر سال نومبر میں اسلاموفوبیا اویئرنیس منتھ ہوتا ہے۔ اچھا، which is a United Nations recognized month۔ گریٹ۔ تو ہم کاؤنسلز کے ساتھ ہمارے چیف آف پولیس آ چکے ہیں، وی ہیو آور لوکل ایم پیز، ہمارے جو سی پی ایس جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے ان کی طرف سے مسلمانوں کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں and explain how you got to the positions you're in at the moment۔ کیونکہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم جو انفلوئنشل پوزیشنز میں ہیں we are not doing enough۔ Okay۔ تو we need to get into those influential positions۔ we need to be able to influence and develop the movement۔ ٹھیک۔ اگر ہم انوالو نہیں ہوں گے تو we cannot get into those places۔ اس سے علاوہ لوکل بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نان مسلمانوں کو آپ انوائٹ کریں اپنے مسجد میں۔ ٹھیک ہے۔ invite them to your community centers، let them see who we are، let them see what Islam is، ہماری religion کیا ہے، اور what are we actually promoting، we're religion of peace۔ یہ جو میسج آ رہا ہے پولیٹیکل سائڈ سے یا جو ہمارے جو دوسرے لابیز ہیں، میڈیا جیسے کرتا ہے، میڈیا they are talking against Islam constantly، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے they can come to our mosques، we can have engagements، we can have get togethers۔ اچھا اس میں سوری ٹو انٹرپٹ، جی جی پلیز، سوری، میرے خیال میں آپ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کے اندر بالخصوص یہ کوئی حکومتی پالیسی نہیں ہے، نہیں یہ انڈیویجولز ہیں۔ اسلاموفوبیا اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلانا یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے، جی جی بالکل، یہ افراد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نکتہ ہے، دوسرا جو ابھی عمر نے جس پر روشنی تھوڑی سی ڈالی ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک انفلوئنشل پوزیشن پر جو بیٹھے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کی ذہن سازی کریں، اور کر بھی رہے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن شاید اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ ہائی کمیشنز ہمارے سفارت خانے ہیں یا عام آدمی جو ہے افراد جو ہیں جو وہ اعلیٰ سطح پر افراد پہنچیں، وہاں جو جن کے جذبات ہیں، جن کو پتہ ہے، نالج ہے، اعلیٰ سطح پہنچ کر لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کا مہینہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے اس کے لیے مخصوص کیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس دوران آپ ان معاشروں میں جو لوگوں کی جو اچیومنٹس ہیں، کامیابیاں ہیں،
اس کے پرچار کے لیے بھی تو کام کیا جا سکتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان معاشروں میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. کانفرنس کا ایک ہمارا کانفرنس کے علاوہ ویسے میڈیا میں اگر میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے پروجیکٹ کیا جائے کہ ہمارے فلاں بندے نے برطانیہ کے لیے یہ کنٹریبیوٹ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اس طرح بالکل ہماری کنٹریبیوشنز کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. اور اس سے علاوہ پھر جسٹ ٹو پک اپ آن دیٹ پوائنٹ, ہماری کوئی ریسرچ ایز سچ نہیں ہو رہی. We need to get involved in research and issuing reports. بہت سارے آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے خلاف فار ایگزامپل بہت سارے رپورٹس ایشو ہو جاتے ہیں یو کے سے, some unfortunately from our parliamentarians. تو ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے جو چیریٹیز ہیں we need to get involved in more research on Islamophobia. اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے particularly in the workplace for example or in the education sector. housing میں آپ دیکھ لیں. اور فائنل بات یہ ہے کہ more than 50% of hate incidents and religious incidents are against Muslims. More than 50%. Too much. تو ایک بات یہ ہے, لیکن یہ پھر بھی this is not the full picture. This is not the full picture. ہم اصل میں ہماری کمیونٹیز بہت زیادہ ریزیلینٹ ہو چکی ہیں in the last 15 years اور ہم انسیڈنٹس کو رپورٹ نہیں کرتے. اچھا, ان کا معمول بن گیا ہے تو بس انہوں نے عادت بنا لی. بالکل. تو ہم کیونکہ رپورٹ نہیں کر رہے, ایگزیکٹ فگر نہ پولیس کو نہ گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ how much of the total figure is actually against Muslims. ناظرین دیکھیے, عمر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی نفرت انگیز واقعات برطانیہ میں رونما ہوتے ہیں اس کا قریب 50% جو ہے وہ ہمارے علم میں آتا ہے. اسلاموفوبیا کا آپ اثر دیکھیے ان معاشروں میں جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں کہ نفرت کے پر مبنی جو رویے ہیں وہ ان کو عادت ہو چکی ہے. تو ہمارا چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم سب کو اندازہ ہوا کہ اسلاموفوبیا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے, اور ہم سب لوگوں کو مل کر انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی ہماری حکومتوں کو اور ہمارے سفارت خانوں کو مل کر یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ دنیا سے اسلاموفوبیا ختم ہو اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اپنی اصل جو اسپرٹ ہے, جو روح ہے اسلام کی, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ان کو آزادی ہو. یہ مہذب دنیا کہنے کو تو ہے, لیکن دوغلے جو ان کے معیار ہیں اس کی وجہ سے مسلمان دنیا بھر میں تکلیف کا شکار ہیں. آئیے آج ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اسلام کا اصل چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.